پاکستان پیپلز پارٹی USA کے تحت بروکلن نیو یارک میں 57واں یوم تاسیس بڑے جوش و خروش سے منایا گیا، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید بھٹو کو ان کی پارٹی کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا اور سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے مہمانوں کو سندھی اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نیو یارک نے بروکلن نیو یارک میں 57واں یوم تاسیس منایا، جس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی ممتاز شخصیات کے علاوہ لوکل میڈیا نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چودھری محمد ناصر تھے۔ تقریب میں مہمانوں کو سندھ ڈے کے حوالے سے سندھی شالوں کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مقررین، جن میں پارٹی امریکہ کے صدر خالد امان، وائس پریزیڈنٹ جمشید گجر، ظفر چٹا، چودھری ناصر، مشتاق کمبو، رخسانہ سہیل، ضیاء اللہ سندھو، کیسر بھٹا، ماجد حسن، ڈاکٹر عظمیٰ اور مسرت خان نے خطاب کیا۔ آئیے ناظرین، آپ کو تقریب کا احوال دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ صدق سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ منتخب وزیر اعلیٰ بن گئے اور انہوں نے جو اپنا نعرہ انٹروڈیوس کرایا، جس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ترقی کی، اور آج بھی 57 ایئرز گزرنے کے باوجود ہماری پارٹی پہ بہت ساری مصیبتیں آئیں، بہت سارے ڈکٹیٹرز کا انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اس کی مین ایک وجہ تھی خدمت خلق۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مساوات سب سے زیادہ جو ہماری پارٹی نے، میں اپنی اس عمر میں آج میں بھی ایگزیکٹلی آپ کو بتانا بھول گیا کہ شاید یہ دن سکپ ہو کے ایک دن آگے آ گیا 30 نومبر، اور جیسے یہ پارٹی بنی اس کی اور دوسرے دن کی درمیانی رات ہے، اس میں میں پیدا ہوا، تو آج میں بھی 57 ایئرز کا ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد، پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود، اور میری عمر آج میں سمجھتا ہوں 57 بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو نعرہ تھا وہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان، جو کہ اس وقت کے پاکستان میں ناپید تھا، اس کی ضرورت تھی۔ لوگ غربت کی گہرائیوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور شہید بھٹو نے باہمی مشورے سے، اپنے ساتھیوں کے مشورے سے ایک سلوگن جو ہے وہ جاری کیا کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ دیکھیے، جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بات جو ہم نے سبق دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب سے پہلا جو منشور کا حصہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی تقدیر بدل دیں گے، ہم لوگوں کو کپڑے دے دیں گے، مکان۔ ہم سب سے پہلے جو ہمارا جو موٹو ہے وہ ہے اسلام ہمارا دین ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ اور اس وقت کے حساب سے آج کل اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک نعرہ تھا سوشلزم ہماری معیشت ہے، جس میں پبلک جو ہے اس کو بھی ہم حصے دار بنائیں گے۔ دن ہے اور خوشی کا دن ہے ہمارے بیچ۔ آج ہم 2 پروگرام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک یوم تاسیس، دوسرا سندھ کا کلچر ڈے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے غریبوں، مزدوروں اور کے لیے پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس میں غریبوں، مزدوروں اور ان کو ان کا حق دیا جائے۔ انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی کہ غریبوں کو ان کا حق دیا جائے، کسانوں، مزدوروں کو ان کا حق اور حقوق دیے جائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، نوجوانوں کو نئی امید دی
और बेआइन सरजमीन को आइन दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारी कुर्बानियां दी और आज देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियां दी हों या किसी कायद ने इनकी पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियां दी हों। जिए भुट्टो, पाकिस्तान को एक बेहतरीन आइन दिया जो कि आज तक जो भी पार्टी आती है, बरसरे इक़्तिदार आती है, वो 73 का आइन जो है वो मांगते हैं कि 73 के आइन के मुताबिक जो है वो काम किया जाए, लेकिन उस पर अमल कोई भी नहीं करता। मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के जो कि आज भी वो 73 के आइन के मुताबिक जो है वो अपना काम कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया और वही नारा जो है आज तक जो है वो चल रहा है। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस नारे को अमली जामा पहनाया जाए। बहुत बहुत मुबारक योम तासीस की तमाम कारकुनों को, तमाम अहदेदारों को, तमाम जालों को। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे शहीद जुल्फ़िकार बाबा ने जो है वो आवाम के लिए जो कहा, आवाम के लिए जद्दोजहद मेरा ईमान है। मैं साम्राज्य के पिट्ठुओं को ख़त्म करने की आखिरी दम तक जद्दोजहद करता रहूँगा। ये हमारे शहीद बाबा का नज़रिया, उनका फ़लसफ़ा जो आज तक हम तमाम कारकुनान और तमाम जाले साथ लेकर चल रहे हैं और उसी पर अमल पैरा हैं और यही हमारी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी भुट्टोइज़म के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे इस काफ़िले में लोगों का इजाफा होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब के मेहमान हुसूसी जनाब चौधरी नासिर साहब, मेरे साथ खड़े हुए हमारी पार्टी की शान, हमारी जान, जनरल सेक्रेटरी जनाब राजा असद साहब, हमारे यूएसए के सदर जनाब खालिद अवान साहब और हमारे सर का फखर इंटरफेथ के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मुश्ताक अहमद कंबोज साहब, पीस एम्बेसडर साहब और साथ बैठे हुए सदर लॉयर्स विंग ज़ियाउर रहमान साहब, जफर चट्टा साहब, डॉक्टर उस्मा साहिबा, चौधरी जमशेद गुजर साहब, मीडिया से मेरे भाई मोहसन ज़हीर साहब, फारूक मिर्ज़ा साहब, शहबाज शाह साहब और फ़हीम मियाँ साहब और तमाम दोस्त, टीपू साहब, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से आज का योम तसीस मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से पीपल्स पार्टी का योम तसीस अवामी हकूक की जिद्दोजहद की यादगार है। ये दिन हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों की याद दिलाता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों, मजदूरों और किसानों के हकूक की जंग लड़ी है। इस दिन हम जमहूरियत, मुसावात और इंसाफ के उसूलों की पासदारी का अहद करते हैं। आज योम तसीस के मौका पर सब दोस्तों और ओहदेदारों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज भी जनाब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मिशन दिया था, आज भी हम इतने लोग शामिल हैं, यूएसए में बैठे हुए हैं कि उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो इसी रोज़ आज 57 योम तासीस है और जो पीपल्स पार्टी है उसका बुनियादी मकसद आवाम की फलाहबूद और
आवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखना, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखना। मैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ज़िंदगी के मतलब एक लफ्ज़ में बात करना चाहता हूँ। तारीफ तो जितनी भी की जाए वो कम है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा मजदूर किसान के लिए और जमहूरियत की खातर, आवाम की खातर आमरीत से टक्कर ली और बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ जब उन्हें फांसी काट पे लेके जाया गया तो वो अपने पाँव पे चलकर खड़े होकर उन्होंने फांसी घाट तक खुद चले और वहां पे पहुंचे। मामला यह है कि मेरे भाई ने, राजा साहब ने जो फरमाया है, ये भी पीपल्स पार्टी का देन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीपल्स पार्टी का जब बनाया गया ना, तो उसमें पाकिस्तान के लिए सबसे पहले अमन की अलामत जो थी ना, उसको मेकअप किया गया था। आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 7वीं लाइन के अंदर देख ले कि पाकिस्तानी अक़वाम को और माइनॉरिटीज को जो प्रोवाइड की गई है सेफ्टी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की जीनत है। बरकत अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज PRO2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, और खालिद अवान साहब ने और राजा असद साहब और जमशेद गुज्जर साहब, ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरा चुनाव इसमें किया, और मैं आज पीपल्स पार्टी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के या आकर खड़े होकर बात कर रहा हूँ। चट्ठा साहब है, वो भी मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, और भी बहुत सारे बैठे हैं। तो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने 47 के बाद, 1947 के बाद पाकिस्तान के अंदर जब जमहूरियत के ऊपर हमला हो रहे थे, हमले पे हमला हो रहा था और साम्राज्य अपनी आखिरी हदों को पार कर चुके थे, तो पीपल्स पार्टी ने कदम रखा, और कदम रखते ही पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन को सामने रखते हुए, माशियत को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी जो मामलात है, खतरात को उनको सामने रखते हुए जो इन्होंने मंशूर तैयार किया, उसमें 3 चीजें बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी अहमियत की हामिल थी। सबसे पहली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये एक बहुत बड़ा मामला था, और जहां जहां नस थे वो पीपल्स पार्टी ने वादिया किए कि यहाँ यहाँ अदारों के अंदर नक्स है, अदारों की इज्जत थी। दूसरा सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि उस वक्त भी माशियत ना होने के बराबर थी, और लोगों के, पाकिस्तान के लोगों की हालत ये थी कि घरों के अंदर भूखे प्यासे लोग बैठे थे और आटा भी नहीं मिलता था। तो पीपल्स पार्टी वह लीडर थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद, जिन्होंने उस वक्त के दौर में, उस वक्त ये नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। आज कोई आने वाला आदमी या साबका दौर के अंदर जो गुजर चुके हैं लोग, सियासतदान या जो भी हुक्मरान थे, मैं कहता हूं कि अगर भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया और उसको फिर कौम के अंदर कंप्लीमेंट करके दिखाया, लोगों को घर भी मिले, लोगों को रोटी भी मिली और लोगों को कपड़ा भी मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पार्टी के जालो मौजूदार कारकुनान, आप सबको मेरा सलाम हो। आज हम एक तीर से 3 शिकार कर रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी का यौम तसीस भी है, सिंधी कल्चर डे भी है, और न्यूयॉर्क स्टेट के जनरल सेक्रेटरी राजा असद बर्वे साहब की सालगिरह भी है। सबको ये तीनों चीज़ों की आप सब दोस्तों को बड़ी बड़ी मुबारक हो, और बड़ी खुशी कि आज पीपल्स पार्टी भरपूर प्रोग्राम कर रही है। नए मेहमानों को भी खुश आमदेद। तो वेलकम टू एवरीवन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो इसके साथ ही जीए भुट्टो थे कि मैं बहुत अहम हिस्सा हूँ पार्टी का, और फिर भूल गए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द ब्यूटीफुल ऑडियंस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। आई वोंट टेक मच टाइम बिकॉज
most of the talk was done already by so many people. So the heartiest congratulations to all the activists who are working for strengthening the democracy in Pakistan and outside the Pakistan. A very happy 57th Foundation Day of Pakistan People's Party to everybody. In these 57 years, Pakistan People's Party has done remarkable contributions toward Pakistan. At one point, we are doing public welfare, and on the other hand, we are making contributions and making histories of democracy, constitutions and parliament. For the same parliament, for the same constitution, for the same supremacy of law, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Sahab, Benazir Sahiba, Shaheed, and together with a lot of workers, they laid down their life for the supremacy of law, for the justice, for democracy. And today we are gathered here to pledge our commitments to the chairman, to the martyred leaders of Pakistan People's Party, to the current leadership of Pakistan People's Party, to the workers and to the activists, that we will stand together in their fight against oppression, against injustice and against inequality in Pakistan. And we will be there for them, and we will make sure that we are supporting them. We are following the core principles of the party, we are following the values and the main ethics of the party. We are respecting females. تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں. حملہ آور کون ہے آج پنجاب پہ، کون ہے مرکز پہ، کون ہے اور کس وجہ سے ہے. لوگوں کے معصوم بچے مروائے جا رہے ہیں. اور کسی نے یہاں پہ بہت ہی اچھی بات کی کہ ہم نے تو اپنے لیڈر مروائے ہیں. ہمارے لیڈروں نے آگے ہو کے جان دی ہے، لوگوں کے بچے نہیں ہم نے مروائے. تو یہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، جو ہمارے اہل پاکستان ہیں ان کو عقل عطا فرمائے اور یہ کھرے کھوٹے میں پہچان کر سکے، صحیح اور غلط لیڈر کی پہچان کر سکے. یہ میں اس کے علاوہ نہیں کچھ کہنا. جو راجہ صاحب مجھے پکا کر رہے ہیں تو میں کی کہہ سکنا. ہاں جی، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، خاص طور پہ اپنا خالد عوان صاحب بھی جانتے ہیں، صدر جو ہیں عزیز بٹ صاحب جو ہیں. عزیز بٹ صاحب تسی اتھے ہی آ جاؤ، تسی نہیں چپ کرنا. اچھا، یہ دیکھا، یہی میں کہنے لگا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحافی نیوٹرل ہوتا ہے، جبکہ ہمارے جو محترم انتہائی قابل احترام جو گزشتہ وزیر اعظم تھے وہ فرماتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ رپورٹنگ میں جو صحافی ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. استاد بیٹھے ہیں سامنے، محسن صاحب بیٹھے ہیں، فہیم میاں، ہمارے اپنا فاروق صاحب، مرزا صاحب، مگر ایڈیٹوریل میں اس کا ایک موقف ہوتا ہے. کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی سیاستدان بغیر موقف کے نہیں ہو سکتا. یہ موقف پہ معاملات چلتے ہیں دنیا بھر کے. جیسا کہ ایک تو میں سب سے پہلے یوم تاسیس کی مبارک بھی دے دوں آپ کو. یہ پاکستان کی نئی پارٹی تھی، بلکہ یہ بھٹو صاحب اسے عالم اسلام کی پارٹی بنائی، جس کے لیے انہوں نے اپنا جان بھی دی، سر عام دی. کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے. انہیں میں واحد سیاستدان ہیں دنیا کے یا پاکستان کے جنہیں میں شہید کہتا ہوں. یہ میں نیوٹرل ہوں جی. ابھی میں سب میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے کہہ لیں یا پنجاب نے کہہ لیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ لیں، 3 وزرائے اعظم کی لاشیں سندھ بھیجیں، مگر وہاں سے آواز آئی پاکستان کھپے. تو دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جس کو 3 یا 4 جنرل گود میں اٹھا کے لائے، اسے سیٹ پہ بٹھایا، اقتدار دیا، استعمال کیا، استعمال ہوئے. آج اگر اس کے کیے کی سزا کوئی دینا چاہتے ہیں یا اس سے باز پرس ہو رہی ہے یا کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے، میرا بہت ہی قریبی دوست ہے جو 2 بار ان سے جا کے جیل میں اسی سلسلے میں نیگوشیٹ کر چکا ہے. تو وہ باتیں ہو رہی ہیں ان کی. وہ مانگتے ہیں اپنا مینڈیٹ، کہتے ہیں جی پھر میرا مینڈیٹ بھی دو. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو 2018 میں جو مینڈیٹ دیا تھا وہ آپ ہمیں واپس کریں. تو آج ہم آپ کو آپ کا مینڈیٹ یہ جو ہے پھر اس پہ بات کر لیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، آنیسٹلی میں آنا تو ٹائم پہ چاہ رہا تھا، لیکن بس وہ میں نے ان کو خیر بتایا تھا، خالد صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ میں تھوڑا سا بزی ہوں تو کوشش کروں گا. تھوڑا لیٹ ہو گیا، سوری. باقی اس پروگرام سے
کے متعلق میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ میں لیٹ ہوں تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا. تو صرف اتنا کہ اگر پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو اگر میرے خیال میں یہ سب کہ اگر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ قربانی دینے والی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ، اگر آپ کہیں کہ جانی، تو وہ بھی ہمیشہ ہمارے لیڈر جو ہیں نا، جتنے ہماری ٹاپ لیڈر وہ شہید ہوتی آ رہی ہے. میں دوسری پارٹیوں پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آنیسٹلی اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں جتنے احتجاج ہوئے، چاہے وہ نون کے ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں، اس میں ہمیشہ لیڈرشپ یا تو بھاگ گئی ہوتی ہے، یا چھپ جاتے ہیں، یا بیفور دا ٹائم وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس کے کارکنوں سے پہلے لیڈر اریسٹ ہوتا ہے. محترم میرے دوست بھائیوں، سارے محترم عہدیداران سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج سے 57 سال پہلے پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ کافی سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اس وقت کے حالات کو، اس وقت کے موضوع کو، بھٹو صاحب کے ساتھ ویژن کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں تو اسی موقع پہ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور راج صاحب کی برتھ ڈے ہے. راج صاحب ہیپی برتھ ڈے. السلام علیکم. بہت شکریہ، بڑا خوش ہوں. میری طرف سے سب کو مبارک جمعہ اور بھٹو زندہ باد. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑی سادگی سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کی ایک دو وجوہات ہیں. میں نے گزارش کی تھی اوور دا فون کہ اس کو سادگی سے رکھیں، کہ چونکہ پچھلے چند دنوں سے، چند ہفتوں سے پاکستان کے اندر خواہ وہ پارا چنار ہو یا ایک ابھی جو ریسنٹلی احتجاج ہو، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، بہت سی جانیں چلی گئیں. وہ سب پاکستانی تھے، بارڈر کے پار کا تو کوئی نہیں تھا. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور مجھے خاص کر بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی کارکن پر، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں صحیح ہیں برداشت کی ہیں، جب کارکن پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. اس لیے ہم اس میں شامل رہتے ہیں. اور میں شاید آج کے اس پروگرام کو مس بھی کر جاتا، کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے پارٹنر اعجاز شاہ صاحب کا کہ مجھے اور کوئی نہیں ملا، پھر وہی ان پہ ہی میرا زور چلتا ہے. انہوں نے میرے گزارش کی کہ پروگرام مس ہو جائے گا، میرا جانا بڑا ضروری ہے، آپ مہربانی کریں، اپنے جو بھی مصروفیت ہے اس کو چھوڑیں. اور وہ آئے، انہوں نے مجھے پک کیا. اکرام صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں، ان کی بیٹی، ان کو بھی کہا کہ آپ بھی یہیں آ جائیں. تو یہاں سے انشاءاللہ یہ حاضری مکمل کر کے تو پھر چلتے ہیں. یوم تاسیس بھٹو ازم کے چاہنے والوں کے لیے دراصل یوم تجدید عہد کا دن ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لاچار، کمزور اور مجبور لوگوں کے حقوق کو حاصل کرنے کی تحریک کی بنیاد رکھی. اور انتہائی نامساعد حالات مددگار نہیں تھے، اسی دوران پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جماعت پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کی علامت بن گئی. تو اسی لیے شاعر نے کہا نا، میں وہ تو شاعر نے تو ہمیں کہا، میں کہتا ہوں
وہ چلا جانب منزل اکیلا, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو, عام آدمی کو شعور اور ہمت بھی دی تاکہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں. اور پھر آگے جا کر انہوں نے اس جنگ کو لڑتے ہوئے پاکستان کی ترقی اور عام آدمی کی خوشحالی کے لیے اپنی جان کو قربان کر کر وہ ایک مثال قائم کی جو ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. لیکن کبھی کبھار ہم جب تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں یا دیکھتے ہیں, آپ سب بھی جانتے ہیں لیکن دوبارہ بار بار انہیں یاد کرتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ تھے, کیسے وہ مسلمان تھے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اس ڈکٹیٹر نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں, یاسر عرفات کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت نہیں دوں گا. کیسا وہ مسلمان تھا, اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں آیا. تمہیں کس نے کہا نہ بات, تم کرو جو کرنا چاہتے ہو, لیکن خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہو. اور وہ ایک سوچ ہے خواتین و حضرات, جو ماب کا لیڈر ہے اسے پمپنے نہیں دیا گیا, کیونکہ عام آدمی جو ہے جمہور کا لیڈر ایک سوچ کو پسند نہیں ہے. اور یقین مانیے کسی بھی سیاستدان کو, کوئی بھی حکومت ہو, کسی کو کلیتاً اقتدار نہیں دیا جاتا اور نہیں دیا گیا. ہمیں شریک اقتدار کیا جاتا ہے, اقتدار نہیں دیا جاتا کیونکہ اعتماد ہی نہیں کیا جاتا. آج چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, امید کر سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں کہ اس سوچ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو, کیونکہ لیڈر نہ آسمان سے نیچے ٹپکتے ہیں نہ زمین سے اگتے ہیں. پروسیس جو ہے وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. اب آپ اس پروسیس کو نہیں چلنے دیں گے تو لیڈر کہاں سے پیدا ہوگا اور حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے. صبح و شام دیرو حرم کا طواف کرتی ہے, تب جا کر کوئی ایک ایسا انسان مرد وجود میں آتا ہے جو نہ صرف عظمت کے معیار پر اترتا, پورا اترتا ہے, بلکہ اسے دیکھ کر تو عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ بڑے آرام سے اس کو ہٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, ذاتی ایشو ہوتے ہیں. اب دیکھیں کتنی دلدل اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہی طریقہ ہے اس وقت پاکستان کے مسائل سے باہر نکلنا, صرف ایک, کہ تمام سیاستدان اپنی سیاست, اپنے انٹرسٹ ایک سائڈ پر رکھتے ہیں, سیٹ اسائڈ ایوری تھنگ فار دا سیک آف کنٹری, فار دا سیک آف پاکستان. اور سب کو مل کے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی, وہ جو سوچ ہے اس کو بھی, انہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ انف از انف. بہت کھیل کھیل لیے, بہت مال بنا لیا, اب اگر اس ملک کو بچانا ہے تو لیٹس بی ورک ٹوگیدر. جیے بھٹو, جیے عوام, جیے میرا سوہنا پاکستان. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Over the edge, feel like I'm floating through the air.